أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فادعوا الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإن قتلت أو حرمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی عبادتیں رکوعات سجودات تسبیحات و تحلیلات قربانی نذر و نیاز سجدے قیام تلاوت حج عمرہ رب جمار طواف غرض جتنی بھی عبادت کے طریقے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے کیونکہ وہی انسانوں کا خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے وہی داتا ہے وہی شافع ہے وہی انسان کو پیدا کرتا ہے وہی انسان کو جوانی دیتا ہے وہی انسان کو بڑھاپے تک پہنچاتا ہے رزق کا انتظام کرتا ہے جب کبھی انسان بیمار ہوتا ہے وہی شفا بھی دیتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور لاکھوں درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر خصوصاً جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی لائی شریعت ہمارے لیے اسوہ ہے نمونہ ہے آئیڈیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں یقیناً کامیابی مل کر رہے گی محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں خطبہ مسرورہ کے بعد ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے آپ سے سوال کریں گے سوال کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ آپ کہہ دو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں اجیب دعوت الداع کوئی بھی پکارنے والا پکارتا ہے خلوص کے ساتھ یقین کے ساتھ عقیدے کے ساتھ ایمان کے ساتھ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہیں کبھی مدد کی ضرورت پڑے تمہیں کبھی کوئی تکلیف لاحق ہو کوئی بیماری لاحق ہو کوئی پریشانی لاحق ہو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا دَعَاكَ فَادْعُوا اللَّهَ جب تمہیں دعا کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی سے دعا کرنا ہے وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اگر مدد کی ضرورت پڑے انسان ہے کمزور ہے انسان ہے ہر لمحہ وہ مجبور ہے بے کس ہے بے سہارا ہے باہر کتنا بھی شرارت کر لے جب تنہائی میں جاتا ہے انسان تو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے ہمارے پاس ہمارے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں کبھی بھی ختم کر سکتی ہے ہماری زندگی کبھی بھی لے سکتی ہے ہم بہت عیش میں ہیں کبھی بھی ہاسپٹل پہنچ سکتے ہیں انسان چار لوگوں کے سامنے بہت زیادہ شرارت دکھاوا پہلوان گیری کر سکتا ہے غرہ دکھا سکتا ہے پیسے کے نشے میں شرارتیں کر سکتا ہے مگر جب وہ تنہا جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جب تمہیں ضرورت پڑے مدد کی ضرورت پڑے وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اللہ ہی سے مدد مانگے اگر ہم سروے کرتے ہیں سماج کا
جائزہ لیتے ہیں اور قرآن مجید کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہوتا ہے وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكُونَ. قرآن کہتا ہے کہ انسانوں میں سے اکثر مشرک ہیں، اللہ پر نہیں مانتے، اللہ پر کامل یقین نہیں رکھتے. وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكُونَ. انسانوں میں سے اکثریت وہ کن کی ہے؟ مشرکوں کی ہے. کیا کہلاتا ہے؟ کوئی میجورٹی میں ہے، کوئی اقلیت میں ہے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کون سے لوگ زیادہ اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، کون سے لوگ اللہ ہی سے مدد مانگنے والے، کون کہاں جہاں کٹا ملا چبوترا ملا کہیں درگاہ ملی، سب جگہ چکر کاٹ رہے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارا جائے. بہت کم میرے بندے ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں. قلیل من عبادی الشکور. بہت کم بندے ہیں جو میرا ہی شکر ادا کرتے ہیں. اور کا بھی شکر ادا کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کچھ ہے فلاں بابا کا کرشمہ ہے، ان کی کرامت ہے، ان کی وجہ سے ہم ہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں. قلیل من عبادی الشکور. نعمتیں ملتی ہے شکر اللہ کا، تکلیف آتی ہے مناجات اللہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی تکلیف ہے اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِنْ قُوتِلْتَ. اگر تمہیں اللہ پر یقین رکھنے کی وجہ سے، اللہ سے مدد مانگنے کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے تمہیں قتل بھی کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جھونک دیا جائے، تب بھی اللہ کو ہی پکارنا ہے. ذرا سا مصیبت آ گئی، ذرا سا تکلیف آ گئی، اللہ کو بھی بھول گئے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے. اللہ ہی پر کامل یقین رکھنا ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے گمان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. بندہ جو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کامل یقین کے ساتھ نماز پڑھ کے تو دیکھو نا کتنا سکون ملتا ہے. کامل یقین کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو نا کتنا سکون ملتا ہے. بیماری کیسے ختم ہوتے ہیں. یقین کے ساتھ دعا کرو، اللہ کیسے نہیں دعا سنتا ہماری، سنے گا. اللہ سنے گا ہماری دعائیں. شرط یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى وهو مؤمن. قرآن کہتا ہے اللہ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو. فاستجاب لهم. اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. فاستجاب لهم ربهم. تمہاری دعا کو سنتا ہے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. کوئی بھی آدمی عمل کرتا ہے، چاہے دعا کرتا ہے، چاہے نماز پڑھتا ہے، چاہے تلاوت کرتا ہے، چاہے ذکر و اذکار کرتا ہے، چاہے صدقہ و خیرات کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے عمل عامل منكم من ذكر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم دعا سنتے ہیں، تمہارے اعمال کو قبول کرتے ہیں. شرط ہے وہ مؤمن. شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا قبول ہے. ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد کر دے گا. یہ قرآن کہتا ہے. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم دیکھیں گے اسلام کے جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں اس میں صرف دعا سکھائی جاتی ہے، اللہ ہی پر یقین رکھنا سکھایا جاتا ہے. چاہے نماز لے لے، نماز میں بندہ رب کو ہی یاد کرتا ہے. بندہ سونے جا رہا ہے اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. اللہم باسمک اموت و احیا. اے اللہ میں جیتا ہوں مرتا ہوں تیرے نام لے کر. بندہ گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ. میں اللہ ہی پر بھروسہ کر کے گھر سے نکل رہا ہوں. بندہ قربانی کرتا ہے وہاں بھی اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. آدمی حج کو جاتا ہے وہاں بھی رب کو یاد کرتا ہے. غرض کے عبادت کے، صدقہ خیرات کے، ذکر و اذکار کے، حج کے، عمرے کے جتنے بھی طریقے وہاں جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں اس میں صرف رب کی توحید بیان کی جاتی ہے. رب سے بندہ تعلق پیدا کرتا ہے. لوگ گئے ہوئے ہیں لاکھوں کے تعداد حج کو، حجی لوگ گئے ہوئے ہیں واپس آئیں گے، وہاں جتنے بھی عبادت کر کے آ رہے ہیں وہاں صرف رب کو پکارا جاتا ہے. وہاں کوئی مقصد کے لیے کسی اور کا نام نہیں لیا جاتا. تو انسان یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ جہاں سے اسلام آیا ہے وہاں رب کو پکارا جا رہا ہے. تو ہندوستان میں اتنے خدا کیسے بن بیٹھے ہیں، یہاں اتنے درگاہیں کیسے بن بیٹھے ہیں. انسان کو سوچنا ہے کہ میں وہاں دیکھ رہا ہوں، مکہ میں دیکھ رہا ہوں، مدینہ میں دیکھ رہا ہوں، وہاں عرب ممالک میں دیکھ رہا ہوں،
اور صرف توحید بلند کی جاتی ہے، توحید کا نام لیا جاتا ہے، صرف رب کو پکارا جاتا ہے۔ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی گزارے وہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی وہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہاں وہاں سے لوٹ کر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے اتنے بت بنا لیے، اتنے ناموں کے ہم نے خدا بنا لیے، انسان کو سوچنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، انسان اور فکر کر لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس راستے کو ومن جاہد فینا لنہدینہ سبلنا، جو بھی بندہ کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ کوئی آدمی حق کو پانا چاہتا ہے، توحید کو پانا چاہتا ہے، اسلام کی چاشنی کو پانا چاہتا ہے، رب کو پانا چاہتا ہے، وہ دعا تو کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ سے مانگے گا کہ وہ مسئلے والے صحیح ہے، وہ مسئلے والے صحیح ہے، کہ وہ صحیح ہے، یہ صحیح، کنفیوز ہو جاتا ہے لوگوں کو، علم نہیں ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ۔ مولانا وہ مسئلے والے بھی وہی بات کر رہے ہیں، یہ بھی وہی بات ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسے سوال کرتے ہیں لوگ ہم سے آ کے، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بابا ان کا چکر چھوڑو، اللہ سے مانگو، اللہ ہدایت دے گا۔ آپ ہدایت اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شرع صدر کر دیں گے، آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیں گے، ہدایت سے آپ کا سینہ منور کر دیں گے۔ پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فرق ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ بندہ اللہ سے مدد مانگے گا، کیوں مانگے گا؟ بندہ انسان ہے، انسان مجبور ہوتا ہے، بے کس و بے سہارا ہوتا ہے، کہیں ذرا سا حادثہ ہو جائے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا تھا، اللہ یاد آتا ہے۔ باقی ٹائم کہ اللہ کو یاد کرے نہ کرے، بندہ مصیبت میں پکڑا جاتا ہے، اللہ ہی کا نام پکارتا ہے۔ انسان بیماری میں ملوث ہوتا ہے، کبھی جسمانی بیماریاں، کبھی روحانی بیماریاں، بیماری میں جکڑ جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے مجھے یاد کر لو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ بیمار ہوتا ہے، جسمانی بیماری آتی ہے یا تو روحانی بیماری آتی ہے۔ جسمانی بیماری وہ ہے جس میں ہاسپٹل کو جانا ہے، وہاں کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، علاج کرنا ہے، آپریشن ہے، سونوگرافی، MRI، CT اسکین، جو بھی ہے میڈیکل جو پروسیجر ہے، آدمی ان مراحل سے گزرتا ہے، وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری بیماری ہے روحانی بیماری، جس کو جادو جنات کی بیماری کہا جاتا ہے۔ میڈیکل کی رپورٹ کی بیماری نہیں آتی ہے۔ میں اسٹوڈنٹ آگے ہوں، ایک دو باتیں ذہن میں بتا کر پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھوں گا۔ ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مسئلہ جسمانی بیماری کا یا روحانی بیماری کا، مطلب جادو جناتی مسئلہ ہے یا پھر ہم کا میڈیکل کا پرابلم ہے، یہ کیسے پہچانیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ ہاسپٹل کو جائے، وہاں سمجھو پیٹ درد ہو رہا ہے، سونوگرافی کریں گے، MRI کریں گے، CT اسکین کریں گے، کوئی بھی جسم کا حصہ تکلیف میں تڑپتا ہے، ترستا ہے، تو میڈیکل کے رپورٹ ہم جب نکالتے ہیں، رپورٹ کچھ نہیں آتی ہے تو سمجھو یہ روحانی مسئلہ ہے۔ ہاسپٹل کی رپورٹ کچھ نہیں ہے، سر درد کی شکایت ہوتی ہے، بہت زیادہ سر درد ہوتا ہے، بہت زیادہ پیٹ درد ہوتا ہے، کبھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب پیٹ پیروں میں انگار پڑ رہی ہے، رپورٹ کچھ نہیں، 2 مہینے سے ہاسپٹل کے چکر کاٹتے ہیں، رپورٹ کچھ نہیں، تکلیف باقی ہے، تو رپورٹ کچھ نہیں ہے، تکلیف باقی ہے، 100% وہ جادو جناتی بیماری ہے۔ اس طرح سے ہم پہچانتے ہیں۔ اب ذرا سا اللہ کو یاد کر لیں، ذرا سا دعا کر لیں، خود اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ مشکلات آسان کر دے گا۔ اور کبھی ہم یہ دیکھیں کہ دوائیں کھاتے ہیں، میڈیکل سے ہم دوائی لاتے ہیں اور دوائیں اثر نہیں کرتی ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ فرق لگتا ہے، پھر وہی حال ہوتا ہے، تو ہمیشہ تکلیف اور رپورٹ نارمل ہے، دوائیں اثر نہیں کر رہی ہے، 100% یا تو جادو ہے یا تو جنات کے مسائل پکڑے ہوئے ہیں۔ ذرا سا ہم کو اس طرف دھیان دینا ہے، ذرا سا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے، دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، شرط ایک بندہ دعائیں تو کر لے، دعائیں تو مانگ لے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، تڑپ جاتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ تھا، بہت بڑا بادشاہ۔ حضرت عمر فاروق اسلامی 4 خلیفاؤں کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام کے امیر بنے، امت مسلمہ کے باروڑ سماعت رہے۔ اس کے بعد یہ جو خلافت ہے نا بنو امیہ میں چلی گئی، 132 سال تک بنو امیہ خلافت کرتے رہے،
پھر اس کے بعد بنو عباسی آئی، وہ 600 650 سال تک بنو عباسیہ حکومت کرتے رہے. اسلامی تاریخ ہے، آپ کبھی دیکھ لے سکتے ہیں. عبد الملک بن مروان عموی خلیفہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت پہلوان بھی تھا. بھاگتے ہوئے گھوڑے پر کود کر بیٹھ جاتا تھا، اتنا پہلوان تھا. لوہے کی زرہ پہن کر، لوہے کا جنگی لباس پہن کر گھوڑا اس کا دوڑ رہا ہے، دوڑتے گھوڑے پر سوار ہو جاتا، اتنا پہلوان تھا. اور اس وقت بادشاہی لوگ جمعہ کی خطبے دیتے تھے. ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے عبد الملک بن مروان، بادشاہ کے وقت سپر پاور تھا اس وقت. فخطب خطبۃ بلیغۃ، وہ بہترین اسپیچ دیا، بہترین بیان دیا جمعہ کا. فقال، اس نے کہا، الہی عفوک قلیل اکثر من ذنوبی، اے میرے پروردگارا تیری تھوڑی سی معافی میرے پورے گناہوں کو مٹا سکتی ہے. عافنی، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تیری تھوڑی سی شفقت، تیری تھوڑی سی نرمی، تیری تھوڑی سی مہربانی، بس مجھے ذرا سا نظر کرم کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. الہی عفوک ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، میرے گناہوں کو مٹا دے. بادشاہ خطبہ دے رہا ہے اور رو رہا ہے، پوری داڑھی تر ہو گیا آنسوں سے. فسمع حسن بصری رحمہ اللہ هذا الكلام، کسی نے آ کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر بتا دیا کہ بادشاہ وقت اس طرح سے آج خطبے میں رو دیے اپنے گناہوں کا رکھ کر اللہ کے سامنے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے هذه الاقوال يكتب من الذهب، یہ جو بادشاہ کے جو جملے تھے نا اس کو سونے کے حروف میں لکھنا چاہیے، کہتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. تو اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں کا مطلع ہے. دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں کبھی جان کر کبھی انجانے گناہ ہو جاتے ہیں، اسے اللہ کے قریب آنا ہے، اسے دعائیں مانگنا ہے. کیونکہ آدمی جب دعائیں کرتا ہے نا پوری طریقے سے وہ شفاف بن جاتا ہے، اس کے پورے گناہ دھل جاتے ہیں، پھر اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اسے سکون محسوس ہوتا ہے. آج بہت سے لوگ اگر ہمارے پاس شکایت کرتے ہیں، بہت سا ڈپریشن بہت ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ٹینشن زیادہ ہو رہا ہے، کیا تو دوا دو، کیا تو دوا دو. ان میں سے اکثر ہم جب کوئی بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم پوچھتے ہیں ان سے اپنی نماز پڑھتے ہو؟ نماز گھر میں تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، اذکار ہیں صبح شام کہتے ہیں. تو لوگوں کی اکثریت ہمیں یہ دیکھنے ملتی ہے جو ٹینشن ہے، پریشانی، مسائل ہے، اس کی 90% وجہ رب سے دوری ہے، تلاوت سے دوری ہے، صبح شام کے اذکار سے دوری ہے. جہاں نماز نہ ہو، جہاں صبح شام کی دعائیں نہ ہو، وہاں مسائل ہم دیکھتے ہیں. اکثر آنے والوں کی تعداد ہمارے پاس جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں جو بہت مضبوط ایمان ہے، نماز پڑھتے ہیں، دعاؤں کی پابندی کرتے ہیں. ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر آتے ہیں ہمارے پاس. اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں توحید ہے، جہاں دعا ہے، جہاں رب سے تعلق ہے، وہاں مسائل کم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ اللہ سے دعا مانگنا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگیں گے اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، کیونکہ خالص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہماری دعا کو سنتے ہیں. تعریف پڑھتے ہیں نا بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. کہ ہمارے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی رب ہی سے مدد مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتا تھا، کوئی ادھر ادھر نہیں بھٹکتا تھا. حجاج بن یوسف کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے. حجاج بن یوسف گورنر تھا مدینہ کا، بہت زیادہ خون خرابہ کیا. اس کی تلوار مسلمانوں کی 6 لاکھ مسلمانوں کا خون بھی اس کی تلوار. اتنا ظالم جابر بادشاہ تھا، بادشاہ میں گورنر تھا. 6 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کیا. حجاج بن یوسف تاریخ بتاتی ہے، اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ قرآن پر جو اعراب لگانے کا کام کیا ہے، زبر زیر پیش، قرآن کو پڑھنے میں آسانی ہو، یہ اس کی خدمات ہے. تو مورخین کہتے ہیں کہ اس کا گناہ بھی عظیم ہے اور علمی کارنامہ بھی عظیم ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو معاف کر دے اس عمل کی وجہ سے. قرآن پر جو اعراب لگانے کا اس نے کام کیا وہی کیا ہے، اسی وجہ سے ہم آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں. ورنہ قرآن پڑھنے کے لیے پھر عالم حافظ بننا، عالم بنے گی تبھی ہم کو گرامر سمجھ لائے گا، ورنہ سمجھ لیں کہاں کیا لگانا ہے، کیا پڑھنا ہے. تو یہ اس کے کارنامے ہیں. ایک مرتبہ کچھ لوگ لایا گا اس کے پاس، کوئی جرم ہوگا، لائن سے قتل کر دیا، لائن سے کھڑا کیا، سب کو اڑاتے گیا. مغرب کا وقت ہو رہا تھا، اذان شروع ہو گئی.
ایک قیدی باقی تھا تو تلوار نیچے کر لیا، کہا کہ اس کا جو سیکریٹری تھا نا تم اس کو لے جاؤ، وَحَبْتُهُ لَكَ يَا قُتَيْبَةَ، اس کا جو سیکریٹری تھا اس کا نام قتیبہ تھا، تو کہا کہ وَحَبْتُهُ لَكَ، اے قتیبہ میں نے اس کو تمہارے حوالے کیا، اس کو لے جاؤ گھر میں بند کر کے رکھو، کل صبح میں لاؤ پھر اس کو میں قتل کروں گا۔ اس کا جو سیکریٹری تھا نا قتیبہ، وہ اس کو لیا اپنے مکان کی طرف چل پڑا، راستے میں جا رہا ہے وہ گڑ گڑا رہا ہے، من سماجت کر رہا ہے، جو قیدی تھا نا جو اس کو قتل کر رہا تھا، یار میرے بچے ہیں، میرے بیوی ہے، میرا فلاں پیسہ فلاں جگہ ہے، مجھے ذرا سا مہلت دو کہ میں پیسہ وہاں بچوں کو پہنچا کر میں آ جاؤں گا، پھر مجھے جو چاہے کرنا۔ تو قتیبہ بولا کہ بھائی جان دینے کے لیے کون آتا ہے واپس، بھروسہ نہیں ہوا اس کو، گیا بہت زیادہ گڑ گڑایا وہ قیدی۔ تو قتیبہ جو سیکرٹری تھا اس کو ذرا سا رحم آ گیا، کہا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ، آنا صبح میں جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قیدی جیسے ہی اس نے اسے رہا کیا، اس کی بیڑیاں، اس کی جو بھی قید کیا تھا، وہ جو بندہ ڈھیلے کیا وہ نکل رہا، بھاگ پڑا وہاں سے۔ اب قتیبہ کو گھبراہٹ ہوگی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو بھاگ نکل گیا، اب اس کا آتا بھی نہیں پتا ہے، آئی ڈی کارڈ وغیرہ کچھ نہیں تھا وہاں پہ۔ تو یہ قتیبہ کہتے کہ میں نے رات بھر منت و سماجت میں اللہ سے دعا کی کہ اگر وہ نہیں آئے گا میرا مرڈر ہونا، میرا قتل ہونا گارنٹی۔ رات بھر بیٹھ کر قتیبہ اللہ سے دعا، اللہ اس قیدی کو واپس لوٹا دے، اللہ اس قیدی کو لوٹا دے، میری جان بچا لے۔ تو فجر کی اذان کا وقت ہو رہا تھا، اذان ہو گئی تھی، دروازے کی کنڈی کھڑکھڑایا، کڑی بجایا، کھول کر دیکھا تو وہ قیدی سامنے ہے۔ اس کو راحت مل گئی، چلو میری جان تو امان ہے۔ اس کو پھر لیا ساتھ میں، جب دربار کا وقت ہو گیا وہاں پہنچایا۔ تو جیسے اس کو کنارے کھڑا کیا، قتیبہ اندر دربار میں گیا حجر بن یوسف کے، جیسے ہی دیکھا قتیبہ کو، کہاں ہے وہ مجرم، کہا وہ جس کو میں نے تمہارے حوالے کرنا، کہا ہے وہ قیدی، پہلے سوال بس یہی تھا اس کا، حجر بن یوسف کا، کہا کہ یہاں ہے۔ بادشاہ ذرا سا میری بات سن لے، پھر آپ اس کو قتل کر دیں، میری بات آپ پوری سن لیں۔ تو سارا ماجرا سنا دیا قتیبہ کہ ایسا ایسا رات میں ہوا، وہ گیا پھر واپس فجر کے وقت آ گیا ہے۔ تو پھر اس کو لایا سامنے، نظر الیہ، اس کی طرف دیکھا، ارحم من ہنا، کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ گا حجر بن یوسف، میں تم کو نہیں ماروں گا، تم چلے جاؤ۔ تو یہ قیدی وہاں سے نکلا، قتیبہ اس کے ساتھ باہر آیا، آنے کے بعد جیسی دربار کے باہر نکلا، رفع راسہ الی السماء، اس قیدی نے آسمان کی طرف سر بلند کیا، اس نے کہا وقال الحمد والشکر لک یا ربی، اللہ شکر تیرا ہے، اللہ تعریف تیری ہے، شکر تیرا ہے۔ اس کو خوشی بھی قتیبہ کو کہ بھئی ایمان دیکھو کیسا ہے نا، جان بچ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ الحمد والشکر لک یا ربی، تعریف تیرے قابل ہے، تو تعریف کے قابل ہے، ہاں شکر تیرا ہے کہ تو نے میری جان بچائی، یہ اللہ کا شکر ادا کر کے دربار کے باہر نکل گیا ہو۔ یہ جو قتیبہ ہے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، بھائی میرا شکر بھی ادا نہیں کیا، کچھ بولا نہیں، تھینکس کو کچھ نہیں، بس نکل گیا ہو۔ تو قتیبہ پھر واپس دربار میں اپنے کام میں لگ گئے۔ دوسرے دن پھر وہ قیدی آیا، آ کر کہا انا جئت هذا اليوم لكي اشكرك، آج میں آیا ہوں تمہارے پاس تاکہ میں تمہارا شکر ادا کروں، تجھے تھینکس بولوں۔ بھائی هذا اليوم انا جئت اليك، آج میں آیا ہوں تمہارے پاس لكي اشكرك، تاکہ میں تمہیں تھینکس بولوں۔ انا لا اريد ان اشكر الله مع العبد، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ بندے کا رب کے ساتھ شکر ادا کرو، کہیں یہ بھی توحید میں شامل نہ ہو جائے، کہیں اس کا بھی غرا نہ ہو جائے، یہ بھی اللہ کے برابر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے صرف اللہ کی تعریف بیان کی، آج میں نے تمہارا شکر ادا کیا ہے تاکہ تم اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ بڑے ہیں تم چھوٹے ہو، یہ بتانے کے لیے میں نے تمہارا شکر ادا نہیں کیا۔ ایک بدو، ایک جاہل، ایک انپڑھ آدمی، یہ توحید تھا۔ اسے کیا معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ ہمیں توحید کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، یقین کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں فائدہ بھی دے سکتی ہے، نقصان بھی دے سکتی ہے، کوئی دنیا کا انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سوا سے توقع بھی نہیں کرنا ہے کہ یہ مجھے فائدہ دے گا، یہ مجھے نقصان دے گا، میں فلاں ایم ایل اے سے ملوں گا، فلاں ایم پی کے ساتھ رہوں گا، فلاں لیڈر کے ساتھ رہوں گا، میرا کچھ بھلا ہو جائے، نہیں یار، آج کوئی کسی بھلا کرتا نہیں ہے، اپنا مفاد کے لیے ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔
لوگوں کے پیچھے نہ لگے، لوگوں سے آس نہ لگائے، لوگوں سے امیدیں نہ لگائے، کیونکہ لوگوں سے امیدیں لگانے سے مایوسی ہاتھ آتی ہے۔ اللہ سے امید رکھیں گے، اللہ سے لوگ لگائیں گے، اللہ سے توکل پیدا کریں گے، اللہ ہمارے مسائل حل کریں گے۔ سالم بن، آخری بات بتا کر وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات معافی کے ساتھ، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوترے، غالباً مجھے نام یاد آ رہا ہے، طواف کر رہے تھے، حج کے دنوں میں آئے ہوئے تھے، طواف کر رہے تھے، اس وقت بادشاہ وقت پہ آیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ مجھے سنہرے فیصلے، اس میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا، کتاب ہے نا سنہرے اوراق، سنہرے اصول، سنہرے فیصلے، اس میں یہ واقعہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا، آپ جا کے دیکھ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں نوجوان تھے، بہت خوبصورت تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے پوترے، اور کپڑے پرانے تھے، تو لوگوں کا جمگھٹا بھی تھا ان کے آس پاس میں، لوگ مل رہے تھے، وہ سے علمی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو بادشاہ بھی طواف کر رہا تھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پوترے ہیں۔ کہا کہ اس کو ان کو بلا لاؤ۔ تو ان کا جو سپاہی تھا گیا، بلا کے لایا، سلام کلام ہو گیا۔ کہا کہ میں نے سنا کہ آپ کی مالی حالت بہت خستہ ہے، غریبی زیادہ ہے، ایسے سنا میں نے، تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں کیا آپ کو سپورٹ کرنا بتاؤ۔ تو کہا کہ آپ مجھے دنیا دیں گے یا آخرت دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوترے سوال کرے بادشاہ سے، آپ مجھے دنیا دے سکتے ہیں کہ آخرت دے سکتے ہیں؟ بادشاہ وقت کہتا ہے کہ آخرت تو میرے قبضے میں نہیں ہے، ہاں دنیا ہے، کچھ سونا چاندی پیسہ دے سکتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، میں پہلے اللہ کو یاد کر لیتا ہوں، پھر آپ سے ملوں گا۔ میں جس کام کے لیے میں اللہ سے ملنے کے لیے آیا نا، میں رب کو منا لیتا ہوں، اللہ کو راضی کر لیتا ہوں، پھر آپ سے میں ملاقات کروں گا۔ تو یہ کہہ کر وہاں سے کھسک گئے، نکل گئے، پھر طواف میں عبادتوں میں لگ گئے۔ پورا حج کا سیزن ختم ہو گیا، واپس لوٹ رہے تھے، پھر بادشاہ سامنے آیا، کہا کہ آپ تو ملتا ہوں بولے تھے، آپ نکل کے جا رہے ہیں، بھاگے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ملاقات کی، پھر بیٹھے، کہا کہ مانگو کیا مانگنا ہے، میں دے دوں گا۔ حضرت سالم کہتے ہیں کہ اے بادشاہ وقت، آپ دنیا دے سکتے ہیں، آخرت دے سکتے ہیں؟ کہا کہ میں صرف دنیا دے سکتا ہوں، آخرت میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ وہ دنیا بھی دے سکتا ہے، آخرت بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کی جو ذات ہے نا، جس کے لیے ہم آئے ہیں، جس کو یاد کریں گے ہم آج کو آئے ہوئے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جو دنیا بھی دینے پر قدرت رکھتے ہیں، آخرت بھی دے سکتے ہیں۔ جو اللہ دنیا بھی دے سکتا ہے، آخرت بھی دے سکتا ہے، اس اللہ سے میں نے دنیا نہیں مانگی، آخرت مانگی، تم سے کیسے دنیا مانگوں گا؟ جو اللہ دنیا بھی دے سکتا ہے، آخرت بھی دے سکتا ہے، اس اللہ سے میں نے صرف آخرت مانگی، اس سے دنیا نہیں مانگا، تم سے کیسے میں دنیا مانگ سکتا ہوں؟ یہ سننا ہی تھا، بادشاہ پسینہ پسینہ ہو گیا، خاموش ٹھنڈا ہو گیا، وہاں سے سالم نکل پڑے۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم لوگ جو عبادت کرنے آتے ہیں نا، ہم لوگ نمازیں پڑھنے کے جاتے ہیں، ہمارا مقصد صرف دنیا حل ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میری جو بیماری وہ ختم ہو جائے، بس ہم دنیا کے لیے آتے ہیں اللہ کے گھروں میں۔ اگر صرف دنیا مانگنے کے ہم اللہ کے گھروں میں آئیں گے، شرارتیں ہوں گی اللہ کے گھر میں، بدماشیاں ہوں گی اللہ کے گھر میں، کیونکہ ہم اللہ سے آخرت نہیں مانگ رہے نا۔ اللہ سے آخرت مانگیں گے تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میں میرے بازو میں کون کھڑا ہے، ادھر کون کھڑا ہے، مسجد کا متولی کون ہے، انہیں کیا کر رہا ہے، انہیں کیا کر رہا ہے۔ آدمی شرارتوں سے پاک ہو جائے گا، صرف اللہ کو منوانے کے لیے مسجد میں آئے گا، دنیا کے لیے آئے گا، سارے فتنے مسجد میں شروع ہو جائے گے۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا، مجھے رب کو راضی کرنا ہے، دنیا والے راضی ہو نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ یقین کے ساتھ، یہ تصور کے ساتھ مساجد میں آئیں گے، ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ وقت بہت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، باری تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اس پر پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سبھی مسلمانوں کو زندگی کے ہر لمحہ تجھ سے ہی لو لگانے، تجھ سے ہی دعائیں مانگنے، تجھ سے منت و سماجت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔